عائشہ رضی اللہ عنہ کہتی ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں کام کاج کر رہے ہوتے اور بات چیت گفتگو کرتے، اس کے بعد جیسے ہی اذان ہوتی ایسے ہم سے دور ہو جاتے جیسے میں آپ کو نہیں جانتی ہوں، آپ مجھے نہیں جانتے، سارے تعلق ختم ہو گئے کیونکہ اللہ کی طرف سے بلاوا۔ اور ہم اور آپ آذان ہو، اقامت ہو رہی ہو، جماعت کری ہو، گپ شپ چلتا رہتا، کتنی محبت ہوتی ہے کہ اللہ کی محبت پہ غالب۔ اسی کو کہتے ہیں کہ دوستوں سے محبت، بیویوں سے محبت، بچوں سے محبت اتنی زیادہ ہے جو اللہ کی محبت پہ غالب ہے کہ ایک طرف اللہ کی آواز، اللہ آواز دے رہا حی علی الصلاح حی علی الفلاح، ادھر توجہ نہ ہو کر کے کیا ہے لگی ہوئی ہے توجہ دوسری۔ کہتے ہیں کہ اللہ سے زیادہ محبت بچوں سے کرنا، اللہ سے زیادہ محبت اولاد اور دوستوں سے کرنا۔ تو یہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ واشهد ان لا الہ الا اللہ واشهد ان محمدا عبده ورسوله، اما بعد، قال اللہ تعالی في كلامه العظيم، اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ أَتَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبِرِّ وَتَنْسَوْنَ أَنفُسَكُمْ وَأَنْتُمْ تَتْلُونَ الْكِتَابَ أَفَلَا تَعْقِلُونَ وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ الَّذِينَ يَظُنُّونَ أَنَّهُمْ مُلَاقُو رَبِّهِمْ وَأَنَّهُمْ إِلَيْهِ راجعون۔ سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم۔ قابل احترام اسلامی بھائیوں، ساتھی عزیزو، سورۃ البقرہ کی ترجمہ اور تفسیر کا جو سلسلہ اللہ رب العالمین کے فضل و کرم اور اس کی توفیق سے شروع ہوا ہے، وہ 42 آیات تک، 42 آیات تک مکمل ہو چکا ہے، اور انشاءاللہ رب العالمین آج 4 آیات، آیت نمبر 43، 44، 45 اور 46، 4 آیات 43، 44، 45 اور 46 اللہ کی توفیق سے ترجمہ اور تفسیر کے ساتھ سماعت کرنے کی کوشش کریں گے۔ پچھلی آیات جو ہم نے پڑھی تھی، آیت نمبر 40 سے یہ بات بیان کی گئی تھی کہ یہاں سے ذکر شروع ہوا ہے بنی اسرائیل کا، اور ان کے متعلق گفتگو ہوگی، اور یہ گفتگو بڑی طویل ہوگی، مفصل ہوگی، تقریباً کتنی آیات تک؟ 100 آیات سے زیادہ، 142 یا 43 آیات تک بنی اسرائیل کا تفصیل سے ذکر ہوگا۔ پچھلی آیات میں ان کا ذکر کیا جا چکا ہے اور ان کے متعلق بات بیان کی جا چکی ہے کہ بنی اسرائیل کون لوگ ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے پچھلی آیات میں یہ حکم دیا تھا کہ اے بنی اسرائیل، اللہ رب العالمین کی اس نعمت کو یاد کرو جو اس نے تم پر کی، تم لوگ میرا عہد و پیمان پورا کرو، میں تمہارا عہد و پیمان اور تم سے کیے گئے وعدے کو پورا کروں گا، اور تم لوگ مجھ سے ہی ڈرتے رہو۔ اور ایسے ہی آگے اللہ تعالیٰ نے حکم دیا انہیں کہ اس چیز پر ایمان لاؤ جو میں نے نازل کیا ہے، یعنی قرآن پر، جو قرآن ان چیزوں کی تصدیق کرنے والا ہے جو آلریڈی تمہارے پاس موجود ہے، اور تم پہلے انکار کرنے والے نہ ہو جاؤ۔ میری آیات کو معمولی قیمت پر نہ بیچو اور مجھ سے ڈرتے رہو۔ حق کو باطل کے ساتھ مکس اور گڈمڈ نہ کرو، اور حق کو جانتے بوجھتے چھپاؤ نہیں۔ یہاں پر کچھ اور احکام اللہ تعالیٰ انہیں دے رہا، وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ، نماز قائم کرو، وَآتُوا الزَّكَاةَ، زکوٰۃ ادا کرو، وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ، اور رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو۔ صلاح کا ذکر اس سے پہلے بھی ہو چکا ہے، جہاں ایمان والوں کی
صفات بیان کی گئی تھی جس کے معنی ہوتے ہیں دعا کے، لغت کے اندر اس کا معنی کیا ہوتا ہے؟ دعا۔ باقی یہ ہے کہ صلاح وہی ہے جو ہم 5 وقت ادا کرتے ہیں۔ اور امام مجاہد نے اس کی تفسیر میں بیان بھی کیا ہے کہ فریضۃ واجبۃ، نماز ایک ایسا فریضہ ہے جو واجب اور ضروری ہے، اور اس کے بغیر کوئی بھی عمل قبول نہیں کیا جاتا ہے۔ اور اسی طرح سے زکوٰۃ، یہ وہ اعمال ہے جن کے بغیر دوسرے اعمال قبول نہیں کیے جاتے ہیں۔ اور قیامت کے دن اعمال میں سب سے پہلے جس عمل کے بارے میں سوال کیا جانا ہے وہ کون سا عمل ہوگا؟ نماز ہوگی۔ اول ما يحاسب به العبد يوم القیامہ الصلاۃ، سب سے پہلے انسان سے جو سوال کیا جائے گا، محاسبہ کیا جائے گا، حساب لیا جائے گا، وہ نماز کے متعلق ہوگا۔ فإن صلحت صلح سائر عمله، اگر اس کی نماز درست ہو گئی تو باقی اعمال بھی اس کے کیا ہے؟ درست ہو جائیں گے۔ اور اگر نماز درست نہ ہوئی، نماز خراب ہوئی، تو باقی اعمال خراب ہو جائیں گے۔ اور یہ ایک میزان ہے، یہ پیمانہ ہے۔ یہ طے کر لیجئے کہ جو لوگ اپنی نمازوں کو درست اور صحیح کرنے کی کوشش نہیں کرتے ہیں وہ کبھی بھی اپنے باقی اعمال کو درست اور صحیح کرنے کی کوشش نہیں کر سکتے۔ جو لوگ اپنی نماز کو درست اور صحیح کرنے کی کوشش نہیں کرتے وہ کبھی بھی اپنے دوسرے اعمال کو صحیح اور درست کرنے کی کوشش نہیں کریں گے۔ اس لیے نماز کو ہلکا سمجھنے والے اللہ کے ہاں بہت ہلکے ہو جائیں گے۔ نماز کو ہلکا سمجھنے والے اللہ کے ہاں بہت ہلکے ہو جائیں گے، اور نماز کو وزنی سمجھنے والے اللہ کے ہاں بہت ہی وزندار ہو جائیں گے۔ اس لیے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں، سنن ابو داؤد کی روایت ہے اور روایت صحیح ہے، وَاعْلَمُوا أَنَّ خَيْرَ أَعْمَالِكُمْ الصَّلَاةُ، جان لو کہ تمہارے عمل میں سب سے بہترین عمل کیا ہے؟ نماز ہے۔ اس سے بہتر کوئی عمل نہیں ہے، اور جو سب سے بہتر عمل کو بہتر نہ بنائے پھر اس سے یہ توقع کرنا کہ وہ اس سے کم درجے والے کو بہتر بنائے گا، ایسا ممکن اور پاسبل نہیں ہے۔ جیسے انسان کا جسم میں سب سے بہترین چیز کیا ہے؟ دل ہے۔ دل تو نظر نہیں آتا، ہم جس کو بہتر بناتے کیا ہے؟ انسان کا چہرہ ہے۔ جب انسان چہرے کو ہی صاف نہیں رکھتا ہے، جو سب سے زیادہ نظر آنے والی چیز ہے، تو باقی چیز کے بارے میں کیسے اس سے توقع رکھے کہ اس کی صفائی ستھرائی رکھے؟ اور اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے پوچھا گیا، بخاری اور مسلم کی روایت ہے، عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہتے ہیں کہ سألت النبی صلی اللہ علیہ وسلم أي الأعمال أحب إلى الله، میں نے اللہ کے رسول سے پوچھا کہ اللہ کے ہاں اعمال میں سب سے بہترین، سب سے محبوب اور پسندیدہ عمل کیا ہے؟ تو آپ نے فرمایا الصلاۃ علی وقتها، نماز کو اس کے وقت پر ادا کرنا یہ اللہ تعالیٰ کے ہاں سب سے محبوب اور پسندیدہ عمل ہے۔ قلت ثم أي یا رسول اللہ، پھر میں نے سوال کیا اللہ کے نبی پھر اس کے بعد عمل میں سب سے بہترین عمل اللہ کے ہاں کیا ہے؟ تو آپ نے فرمایا بر الوالدین، والدین کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنا، اچھا سلوک کرنا۔ پھر میں نے پوچھا اس کے بعد کیا؟ تو آپ نے فرمایا الجہاد فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں جہاد کرنا۔ تو یہ نماز کیا ہے؟ یہ بہت بڑا میزان ہے انسان کے درست اور صحیح مسلمان ہونے کا اور صحیح اور درست مسلمان نہ ہونے کا۔ ایک آدمی اپنے بارے میں جاننا چاہتا ہے کہ کیا اس میں نفاق ہے، کیا نفاق کی خصلت اور نفاق کی خوبی اس کے اندر پائی جاتی ہے کیا، تو وہ بہت آسانی سے اپنے نفاق کو، اپنے ایمان کو جانچ سکتا ہے، پرکھ سکتا ہے۔ جیسے فجر کی نماز میں 4 نمازیں جماعت کے ساتھ مسجد میں حاضری دے کے پڑھتا ہے، فجر کی نماز میں وہ غفلت برتتا ہے، سستی برتتا ہے، تو سمجھ جانا چاہیے کہ اس کے یہاں نفاق کا شائبہ پایا جاتا ہے۔ کیونکہ سب سے مشکل نماز جو منافقین کے لیے ہے وہ کون سی نماز ہے؟
عشاء اور فجر کی نماز ہے۔ افضل الصلاۃ علی المنافقین صلاۃ العشاء و صلاۃ الفجر، سب سے بھاری نماز، سب سے مشکل نماز منافقین کے لیے جو نماز ہے وہ عشاء اور فجر کی ہے۔ وَلَوْ يَعْلَمُونَ مَا فِيهِمَا، اور اگر لوگوں کو معلوم ہو جاتا کہ عشاء اور فجر کی نماز میں کیا جو ثواب ہے، لَأَتَوْهُمَا وَلَوْ حَبْوَا، تو ضرور عشاء اور فجر کی نماز پڑھنے کے لیے مسجد میں آتے، اگرچہ چوتروں کے بل چل کر کے ہی کیوں نہ آنا پڑے، یہاں تو گاڑیاں سب کچھ ہے۔ اور اسی لیے عشاء ہی کی نماز کے متعلق ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا لقد حممت ان آمر رجلا، میں نے یہ ارادہ کر لیا کہ میں کسی انسان کو حکم دوں اور وہ میری جگہ پر امامت کرائے اور میں چند صحابہ کے ساتھ نکلوں جن کے ہاتھوں میں لکڑیاں ہوں، اور فَأُحَرِّقَ بُيُوتَهُمْ الَّذِينَ لَا يَشْهَدُونَ الصَّلَاةَ، اور ان کے گھروں کو آگ لگا دوں جو عشاء کی نماز میں مسجد میں حاضری نہیں دیتے ہیں۔ اسی لیے نمازوں میں عشاء اور فجر کی نماز، اب آپ کہیں گے عشاء کی نماز تو اس زمانے میں بہت آسان ہے کیونکہ وقت ہوتے ہی پڑھ لی جاتی ہے، یہ محبوب وقت نہیں ہے عشاء کی نماز پڑھنے کا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں لولا نشق علی امتی، اگر میری امت کے لیے مشکل نہ ہوتا لاخرت العشاء الى ثلث اللیل او الى نصف اللیل، اگر میری امت کے لیے مشکل نہ ہوتا تو میں عشاء کی نماز کو ڈیلے کر دیتا، مؤخر کر دیتا، تاخیر سے پڑھتا، کب تک؟ 1/3 رات تک یا آدھی رات تک، 1/3 رات تک یا آدھی رات تک۔ اس زمانے میں عشاء کی نماز اس لیے مشکل تھی کہ عشاء کی نماز تاخیر سے پڑھی جاتی تھی۔ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت بخاری اور مسلم کی، وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دروازے پہ آتے ہیں اور کہتے ہیں اللہ کے نبی نماز پڑھائیے، رقد النساء والصبیان یا رسول اللہ، بچے اور عورتیں سو رہے ہیں مسجدوں کے اندر، آئیے اٹھیے نماز پڑھائیے۔ پھر آپ آتے ہیں اور نماز پڑھاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اگر میری امت کے لیے مشکل نہ ہوتا تو میں اس نماز کو، عشاء کی نماز کو اسی وقت پڑھتا، لیکن آسانی کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ موقع دیا، وگرنہ اصل یہ ہے اگر آدمی جاگتا ہے، رات تک جاگتا ہے، تو اس کے لیے بہتر یہی ہے یا بہتر یہی ہونا چاہیے کہ نمازوں کو ڈیلے کر کے پڑھنا چاہیے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کان یکرہ النوم قبل والحدیث بعد، آپ عشاء سے پہلے سونے کو اور عشاء کے بعد گفتگو کرنے کو ناپسند کرتے تھے، لیکن ہمارے پاس سنتوں سے غفلت اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی باتوں کا احترام ختم ہوتا جا رہا ہے، اس لیے ہم بات کا آغاز ہی کرتے ہیں عشاء کے بعد، ہماری باتیں ہی شروع ہوتی ہیں کب؟ اور عشاء کے بعد، اور سوتے ہم کب ہیں؟ جب اٹھنے کا وقت ہوتا ہے، جب جس کو کہا گیا ہے کہ افضل وقت یہ ہے کہ آدمی تہجد کے لیے جو اٹھے نصف رات کے بعد جو پہلا حصہ ہے اس میں اٹھ کر کے پڑھے، تو وہ وقت ہمارے سونے کا۔ بہرحال اللہ ہماری اصلاح فرمائے، ہم بہت دور جا چکے ہیں دور نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے۔ تو یہاں پر یہ سمجھ لینا چاہیے کہ نماز کا جو حکم ہے، نماز کا جو طریقہ ہے، وہ اس امت کی خصوصیت میں سے نہیں ہے، پہلی امتوں کو بھی نماز پڑھنے کا حکم دیا گیا تھا، موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی امت کو، تبھی تو انہوں نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام جب معراج گئے تو کہا کہ آپ کم کرائیے 50 وقت کی نماز، اللہ اکبر، یہ امت مجھے معلوم ہے، آپ جائیے کب، یہاں تک کہ آنا جانا ہوتا رہا، 5 وقت کی نماز پہ اتفاق ہوا، پھر بھی موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا جائیے آپ کی امت یہ بھی نہیں پڑھ پائے گی۔ دیکھیے کتنا اندازہ تھا موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو، اندازہ لگائیے، ہفتے میں 1 مرتبہ اگر حاضری ہو جاتی ہے تو لگتا ہے کتنے بڑے مسلمان ہیں، 1 مرتبہ۔ بہرحال تو یہ پہلی امتوں کے اندر ہے یہ نماز کا سلسلہ، اسماعیل علیہ الصلوۃ والسلام اس سے پہلی امتوں کے اندر بھی نماز کا سلسلہ کیا ہے؟ قائم تھا، نمازیں پڑھی جاتی تھیں، اور تورات کے اندر یہ حکم موجود تھا کہ نماز پڑھی جائے، اسی لیے اس حکم کو دہرایا جا رہا ہے کہ تم تورات پر ایمان لاتے ہو، تورات پر ایمان لانے کا مطلب یہ ہے کہ تم اللہ کے رسول پر ایمان لاؤ، کیونکہ تورات میں تم سے یہ کہا گیا ہے کہ جب بھی اس رسول کا وجود ہو جائے گا اس پر ایمان لاؤ گے، تو اس رسول پر ایمان لاؤ، تصدیق کرو،
نماز قائم کرو، زکات ادا کرو اور رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو۔ بعض لوگوں نے کہا کہ ان کی نمازوں میں رکوع نہیں تھا، حالانکہ ایسا نہیں ہے، یا پھر یہ کہ وہ رکوع کرتے نہیں تھے یا نمازوں کو صحیح طریقے سے ادا نہیں کرتے تھے، وگرنہ صحیح بات یہ ہے کہ رکوع اور سجود یہ پچھلی امتوں کے اندر بھی موجود تھا۔ یا مریم اقنتی لربکی واسجودی وارکعی مع الراکعین، اے مریم اللہ کی اطاعت و فرما برداری کرنے والی، اقنتی لربکی واسجودی، سجدہ کر، وارکعی، رکوع کر، مع الراکعین، رکوع کرنے والوں کے ساتھ۔ تو یہ حکم موجود تھا، اسے باقاعدہ طور سے کہا جا رہا ہے کہ اب ایمان لاؤ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، قرآن پر، اور نماز قائم کرو، واقیم الصلاۃ، نماز قائم کرو، زکوٰۃ ادا کرو اور رکوع کرنے والوں کے ساتھ کیا ہے؟ رکوع کرو۔ بہت سارے لوگوں نے اس سے جماعت کے ساتھ نماز کے وجوب پر استدلال کیا ہے کہ وارکعوا مع الراکعین، رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو، لیکن جماعت کے ساتھ نماز مردوں پر واجب اور ضروری ہے، اس کے بہت ساری ایویڈنس اور دلائل ہیں۔ یہ بہرحال ایک دلیل ہے جو بہت مضبوط بھی نہیں ہے، لیکن اس کے علاوہ بہت سارے دلائل ہیں جس سے نماز کے وجوب کا پتہ چلتا ہے۔ کل کے خطبے میں انشاءاللہ یہ بات رہے گی۔ پھر اللہ تعالیٰ نے آگے کیا کہا؟ نماز قائم کرو، زکوٰۃ ادا کرو اور رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو۔ اتامرون الناس بالبر وتنسون انفسکم وانتم تتلون الکتاب افلا تعقلون۔ اتامرون الناس بالبر، اللہ تعالیٰ نے کہا کہ تم لوگوں کو بھلائی کا حکم دیتے ہو، تم لوگوں کو بھلائی کا حکم دیتے ہو، وتنسون انفسکم، اور خود بھول جاتے ہو، یعنی بھلائی نہیں کرتے ہو، حالانکہ تم کتاب پڑھتے ہو، تورات کی تلاوت کرتے ہو۔ افلا تعقلون، کیا تم اتنا بھی نہیں سمجھتے؟ توبیخ اور ڈانٹ کہ تم بھلائیوں کا لوگوں کو حکم دیتے ہو، برائیوں سے لوگوں کو روکتے ہو اور خود بھول جاتے ہو، جبکہ کتاب پڑھتے بھی رہتے ہو۔ کیا تم اتنا بھی نہیں سمجھتے کہ جب بھلائی کا حکم دیا جائے تو اسے خود بھی کرنا ہوتا، تورات کی تلاوت کرتے ہو، پڑھتے ہو تو اس پر خود بھی عمل کرنا ہوتا؟ کیا تم اتنا بھی نہیں سمجھتے کہ جو تم کہہ رہے ہو اس پر عمل کیوں نہیں کرتے؟ امام ابن ابی حاتم نے عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے اس آیت کی تفسیر میں نقل کیا ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ ای تنہون الناس عن الکفر بما عندکم من النبوۃ والعہد من التوراۃ، تم لوگوں کو روکتے ہو کفر کرنے سے، تم لوگوں کو، عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ یہودی لوگوں کو کہتے ہیں کہ بھائی تورات پر ایمان لے کر آؤ، ہمارے نبیوں پر ایمان لے کر آؤ۔ تم لوگوں کو خود کافر بناتے ہو، جو لوگ تورات پر ایمان نہیں لاتے، جو لوگ تمہارے نبی پر ایمان نہیں لاتے، ان کو تم کافر کہتے ہو۔ وَتَتْرُكُونَ أَنفُسَكُمْ، اور اپنے آپ کو چھوڑ دیتے ہو۔ تم سے بھی کہا جا رہا ہے کہ رسول پر ایمان لاؤ، قرآن پر ایمان لاؤ۔ تو یہ کیا طریقہ ہے کہ دوسرے لوگوں کو تم توحید کی طرف بلاؤ، نہ ماننے کی شکل و صورت میں کفر کا فتویٰ عائد کرو، اور تم خود بھی نبی اور رسول تمہارے درمیان موجود ہے، کتاب موجود ہے قرآن، اور تم اس کا انکار کر رہے ہو، اس پر ایمان نہیں لاتے ہو۔ اور قتادہ کہتے ہیں کہ بنی اسرائیل جو تھے یامرون الناس بطاعت اللہ وبالتقوی وبالبر، کہ بنی اسرائیل لوگوں کو اللہ تعالیٰ کی اطاعت کا، اس کے تقوی کا اور بھلائی کا حکم دیتے تھے، وَيُخَالِفُونَ، اور خود اس کی مخالفت کرتے تھے، یعنی لوگوں کو اللہ سے ڈرنے کا، اللہ کی اطاعت کرنے کا، بھلائی کا کام کرنے کا حکم دیتے تھے اور خود اس کی مخالفت کرتے تھے، یعنی اللہ کی نافرمانی کرتے تھے، اللہ سے ڈرتے نہیں تھے اور بھلائی نہیں کرتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان پر عیب لگایا ہے کہ کیا تمہاری صورتحال ہے کہ لوگوں کو بھلائیوں کا حکم دیتے ہو اور خود وہ عمل نہیں کرتے ہو۔ یہ بڑا جرم ہے اللہ تعالیٰ کے ہاں۔ تأمرون الناس بالبر وتنسون انفسکم، کہ ان لوگوں کو بھلائیوں کا حکم دو اور خود بھول بیٹھو۔ یا ایھا الذین آمنوا لم تقولون
ما لا تفعلون، اے ایمان والو ایسی بات کیوں کہتے ہو جو تم خود نہیں کرتے؟ کبر مقتا عند اللہ ان تقولوا ما لا تفعلون، اللہ تعالیٰ کے ہاں یہ بہت ناپسندیدہ عمل ہے، بات ہے کہ تم لوگوں سے وہ بات کہو جو تم خود نہ کرو۔ اور ہماری اپنی شریعت کے اندر بھی بہت بڑا جرم اور گناہ ہے کہ ایسی باتوں کا حکم دے بندہ اور خود وہ اس پر عمل نہ کرے، عمل کرنے کی کوشش نہ کرے۔ اسامہ بن زید کی روایت بخاری اور مسلم کے اندر موجود ہے کہ یجاء بالرجل یوم القیامت فیلقى فی النار، قیامت کے دن ایک آدمی کو لایا جائے گا اور اسے جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ ایک آدمی کو قیامت کے دن لایا جائے گا اور اسے جہنم میں ڈال دیا جائے گا، فتندلق اقطابه فی النار، اس کی عطلیہ جہنم میں باہر آ جائے گی، اس قدر تکلیف اور اذیت اسے دی جائے گی۔ فیدور کما یدور الحمار، اور وہ جہنم میں ایسے ہی گردش کرے گا جیسے گدھا گردش کرتا ہے اپنی جگہ پر۔ دیکھا ہوگا جہاں گدھا باندھا رہتا ہے وہاں کیا ہے، گھومتا رہتا ہے۔ ایسے ہی قیامت کے دن ایک شخص لایا جائے گا جسے جہنم میں ڈالا جائے گا، اور جہنم میں اس کی عطلیہ جل کر کے باہر آئیں گی، اندر آئیں گی، باہر جائیں گی، اور وہ ایسے ہی تڑپڑائے گا جیسے گدھا اپنی جگہ پر گھومتا رہتا ہے، گردش کرتا رہتا ہے۔ فَيَجْتَمِعُ أَهْلُ النَّارِ، یہ منظر دیکھ کر کے جہنمی سب اکٹھا ہو جائیں گے، یہ بھی جہنم میں ہے، لوگ بھی جہنم میں ہیں، لیکن اس کا عذاب بڑا ہی سخت ہو رہا ہے۔ تو اہل جہنم اکٹھا ہو جائیں گے اس کے پاس اور کہیں گے فلاں ما شانک، اے فلاں شخص کیا معاملہ ہے تمہارا؟ الیس کنت تأمرنا بالمعروف وتنہانا عن المنکر، کیا تم وہ شخص نہیں ہو جو دنیا کے اندر ہمیں بھلائی کا حکم دیتے تھے اور برائی سے منع کرتے تھے؟ تم تو فلاں آدمی، فلاں عالم و فلاں شخص، تم تو دنیا کے اندر ہمیں بھلائیوں کا حکم دیتے تھے، برائیوں سے روکتے تھے۔ وہ کہے گا کنت آمرکم بالمعروف ولا آتیہ، بات صحیح ہے کہ میں تمہیں بھلائیوں کا حکم دیتا تھا لیکن میں خود بھلائیاں نہیں کرتا تھا۔ وانہاکم عن المنکر وآتیہ، میں تمہیں برائیوں سے روکتا تھا اور خود برائیاں کرتا تھا۔ اتنا سخت عذاب ہوگا ان لوگوں کو جو لوگوں کو بھلائیوں کا حکم دیتے ہیں اور خود بھلائیاں نہیں کرتے، برائیوں سے لوگوں کو روکتے ہیں اور خود اس سے باز نہیں آتے ہیں۔ تو کیا ایک آدمی جب تک بھلائی نہ کرے تو بھلائی کا حکم نہ دے؟ ایک آدمی جب تک برائی سے نہ رکے تب تک لوگوں کو برائی سے نہ روکے؟ کیا معاملہ ہے؟ ایسے تو کبھی کوئی آدمی پرفیکٹ ہو ہی نہیں پائے گا، کوئی نہ کوئی کمی تو موجود رہے گی۔ تو اس سے یہ نہیں، اس کا یہ مطلب نہیں، بھلائیوں کا حکم دے اور بھلائیوں کو کرنے کی کوشش بھی کرے، لیکن اتفاق ایسا ہو جاتا ہے انسان ہے 100 بھلائیوں کا حکم دیتا ہے لیکن ایک بھلائی اس سے بھی چھوٹ جاتی ہے، 100 برائیوں سے روکتا ہے لیکن ایک برائی اس سے بھی ہو جاتی ہے۔ لیکن وہ شخص جو برائی کا حکم منع کرتا ہو ساری برائیاں کرتا، اسی ڈھٹائی کے ساتھ ساری بھلائیوں کا حکم دیتا ہو ساری بھلائیاں نہیں کرتا، تو ایسا شخص مجرم ہوگا۔ لیکن اگر آپ جانتے ہیں پھر چھوڑ دیتے ہیں تب تو ڈبل جرم مجرم ہوں گے آپ۔ ایک تو بھلائی کرتے بھی نہیں، دوسرے لوگوں کو بھلائی کا حکم بھی نہیں دیتے، برائی سے باز آتے بھی نہیں اور لوگوں کو برائیوں سے روکتے بھی نہیں، تو بڑا جرم ہو جائے گا۔ لیکن یہاں پر بتایا ہی جا رہا ہے کہ اس طرح کی صفت اور عادت نہیں بنا لینی چاہیے کہ آدمی لوگوں کو بھلائیوں کا حکم دیتا رہے اور خود اس کی فکر نہ کرے، لوگوں کو برائیوں سے روکتا رہے اور خود اس سے بچنے کی فکر نہ کرے۔ وگرنہ ایسا دنیا میں کوئی عالم، کوئی شخص نہیں ملے گا جس سے گناہ نہ ہو اور جس سے بھلائیاں نہ چھوٹے۔ لیکن سختی کس بات پر کی جا رہی ہے؟ اس بات پر کی جا رہی کہ آدمی اس کو عادت بنا لے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا تأمرون الناس بالبر وتنسون انفسکم وانتم تتلون الکتاب، تم کتاب پڑھتے ہو، تورات پڑھتے ہو،
तौरात में साफ तरीके से ये लिखा हुआ है कि तुम क्या क्या तुम्हें करना, किन किन चीजों पर ईमान लाना है, किन चीजों पर ईमान नहीं लाना है। तो तुम मेरे वादे को तोड़ते हो, मुझसे जो वादा तौरात में लिया गया है उसको भी तोड़ते हो, तुमसे जो वादा लिया गया कि नबी और रसूल आ जाएंगे तो उसको उसकी मदद करोगे, उस पर ईमान लाओगे, ये सब वादा लिया जा सकता है। तो तौरात पढ़ते हुए भी उस रसूल का इनकार कर रहे हो जिस रसूल पर ईमान लाने की बात पहले ही कही जा चुकी। वान तुम ततलून अल किताब अफला ताकिलून, क्या तुम समझते नहीं हो कि कैसा ऐसा कर सकते हो कि लोगों को भलाइयों का हुक्म देते हो, खुद नहीं करते हो, खुद भूल जाते हो। तिलावत करते हो तौरात की और उसमें जिन चीजों पर ईमान लाने की बात कही गई है, जो वादा तुमसे लिया गया उसे करते ही नहीं। क्या तुम इतना भी नहीं समझते हो? आगे कहा जा रहा वस्तईनु बिस्सब्री वस्सलाह व इन्नहा लकबीरतुन इल्ला अलल खाशिईन, और मदद चाहो और मदद तलब करो नमाज, सब्र और नमाज के जरिए से। वस्तईनु बिस्सब्री वस्सलाह, सब्र और नमाज के जरिए से मदद चाहो। व इन्नहा लकबीरतुन, और बेशक ये नमाज बड़ी भारी है सब पर। इल्ला अलल खाशिईन, सिवाय डरने और झुकने वालों के, सिवाय डरने और झुकने वालों के। अल्लाह से जो डरते हैं सिर्फ उन्हीं के लिए आसान है, बाकी नमाज क्या है सारे लोगों के लिए बहुत भारी। दिन भर में 5 मरतबा बहुत मुश्किल है भाई, दिन भर में 5 मरतबा तो हम खाना भी नहीं खाते, नमाज तो पढ़े 5 मरतबा। या इसी तरीके से हर दिन पढ़ना है, गुस्ल की जरूरत है नहाकर पढ़ो भाई, ठंडी है गर्मी है सब में पढ़ो, सफर में है निकले हुए घूमने के लिए वहां भी पढ़ो। तो नमाज तो कई इंसान का पीछा ही नहीं छोड़ रही। अच्छा खड़े नहीं हो सकते बैठकर पढ़ो, बैठ नहीं सकते लेट कर पढ़ो, तो लोगों के लिए बहुत भारी है। और छोड़ने के बड़े सारे बहाने हैं। जब आप ऑफिस में गए कहते हैं पेशाब के कतरे लग गए, अब जोहर असर मगरिब चली गई, क्यों भाई? नहीं वो पेशाब के कतरे लग गए, खलास हो गया, माफ हो गई नमाज। इतना नहीं सीखे कि पेशाब के कतरे लग गए तो उसे धुलो नमाज पढ़ो, उतरे उसको गुस्ल करने को कौन कह रहा है कि हाँ गुस्ल करो फिर उसके बाद नमाज? नॉर्मल मामला है, कभी किसी को लग सकते हैं। इससे किसने कहा कि आप पर गुस्ल वाजिब हो गया कि नहीं अब बगैर गुस्ल के नमाज नहीं होगी? निकले कहीं से नहा वहा करके, बारिश होगी कहते नाली का पानी लग गया पैर में, अब नमाज नहीं पढ़ेंगे जनाब, वापिस जाएंगे घर पे जब ईशा में तो जाकर फिर नहा कर नमाज पढ़ेंगे। ये किसने कह दिया कि अगर गंदगी लग गई है तो नहाने की जरूरत है? आप उस जगह को धुल लीजिए जहां गंदगी लगी हुई है और नमाज पढ़ लीजिए। नबी अलैहिस्सलाम फरमाते हैं जब कोई आदमी नमाज पढ़ने के लिए आए तो अपने जूते और चप्पल की तरफ देख ले, अगर गंदगी लगी हुई तो जमीन से रगड़ ले और नमाज पढ़ना शुरू कर दे। आप खुद चप्पलों के साथ नमाज अदा कर रहे हैं, सही मुस्लिम की रिवायत है जिब्रील अलैहिस्सलाम आए कहने लगे अल्लाह के नबी आपके जूते में गंदगी लगी हुई है, जाइए नहाइए पहले। ये कहा नहीं, उसे उतार लीजिए, जूते को उतार लीजिए क्योंकि उसमें गंदगी लगी हुई। आपने जूता जैसे ही उतारा सारे साहबा ने जूता उतार दिया, नमाज ही किया हालत है। नमाज के बाद आपने पूछा कि क्यों ऐसा किया तुम लोगों ने? कहा हमने आपको देखा इसलिए कर लिया। तो आपने बोला मेरे जूते में तो गंदगी लगी हुई थी। फिर आपने हुक्म दिया कि जब तुम में से कोई आदमी मस्जिद के लिए आए, नमाज के लिए आए, तो अपने जूते और चप्पल की तरफ देखे, अगर उसमें गंदगी लगी हुई है तो जमीन में रगड़, जमीन उसे पाक कर देती है। अगर इतने इतने छोटे छोटे एक्सक्यूज आप ढूंढते रहेंगे तब तो नमाज होती रहेगी फिर आपकी, फिर क्या है नमाज छूटती रहेगी। नमाज किसी भी सूरत में छूटनी नहीं चाहिए, किसी भी सूरत में, किसी भी हालत में। अगर सांस चल रही है तो नमाज नहीं छूटनी चाहिए। आप ऐसी हालत में हैं तो गुस्ल नहीं कर सकते, पूरे बदन में गंदगी लगी हुई है लेकिन कुछ नहीं कर सकते हैं, नमाज का वक्त निकल रहा, उसी हालत में नमाज पढ़ लीजिए। या फत्तकुल्लाह मस्तताअतुम, जितनी ताकत उतना अल्लाह से डरे। तो वस्तईनु बिस्सब्री वस्सलाह, मदद तलब करो, मदद चाहो किससे? सब्र और नमाज के जरिए से। दो बड़ी अजीम इबादत है ये, सब्र और नमाज।
صبر کے بارے میں قرآن میں تقریباً بڑی کثرت سے 60 سے زیادہ آیات آپ کو ملیں گی، بلکہ جب جنتی جنت میں داخل ہوں گے تو فرشتے ویلکم کہیں گے، سلام علیکم بما صبرتم، تم پر سلامتی ہو اس صبر کے بدلے جو تم نے دنیا میں کیا، سلام علیکم بما صبرتم فنعم عقبی الدار، تو کتنا بہترین ٹھکانہ اور بدلہ مل رہا ہے صبر کا۔ اس لیے صبر اور شکر انسان کی زندگی کا سب سے قیمتی سرمایہ ہے۔ جس انسان کے پاس صبر اور شکر ہے سب کچھ ہے، اور جس نے ان دونوں میں سے کوئی ایک مس کر دیا اس کے پاس کچھ بھی نہیں ہے، اور سوائے اہل ایمان کے، مومن کے، کسی بھی دوسرے شخص کے یہاں صبر اور شکر ہو ہی نہیں سکتا ہے۔ عجبا لامر المومن، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ مومن کا معاملہ بڑا عجیب و غریب ہے، نرالا۔ ان اصابتہ سرا شکر فکان خیرا لہ، اگر مومن آدمی کو خوشحالی پہنچتی ہے، آسانی پہنچتی ہے تو شکر کرنے لگ جاتا ہے، یہ اس کے حق میں بہتر ہے۔ وَإِنْ أَصَابَتْهُ ضَرَّاءُ صبر، اور اگر تکلیف اور مصیبت پہنچتی ہے تو صبر کرنے لگ جاتا ہے، اور یہ اس کے حق میں بہتر ہے۔ اور سوائے مومن کے دوسرے کسی بھی شخص کے یہاں یہ دونوں چیزیں کیا ہے، اکٹھا نہیں ہو سکتی ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی واضح بات ہے۔ تو صبر اور نماز کے ذریعے سے اللہ سے مدد طلب کرو۔ آدمی جب صبر کرتا ہے تو اللہ اس کی مدد کرتا رہتا ہے۔ وَعَلَمْ أَنَّ النَّصْرَ مَعَ الصَّبْرِ وَأَنَّ الْفَرْجَ مَعَ الْكَرْبِ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جان لو کہ مدد جو ہوتی ہے وہ صبر کے ساتھ ہوتی ہے، بغیر صبر کے اللہ کی مدد ہو ہی نہیں سکتی ہے، ہو ہی نہیں سکتی۔ وَزُلْزِلُوا حَتَّى يَقُولَ الرَّسُولُ وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ مَتَىٰ نَصْرُ اللَّهِ أَلَا إِنَّ نَصْرَ اللَّهِ قَرِيبٌ، جب اللہ آزما لیتا ہے، صبر کے کو جان لیتا ہے، پھر اس کے بعد اللہ اپنی نصرت کے دروازوں کو کھول دیتا ہے۔ تو یہ بنیادی چیز ہے کہ آدمی صبر کے ساتھ اللہ کی مدد کی امید رکھے، اور اسی طریقے سے نماز کے ساتھ، اسی طریقے سے نماز کے ساتھ۔ اور نماز کا اور بھی بڑا فائدہ ہے جو صبر کے اندر نہیں ہے۔ نماز میں دینی اور دنیاوی فائدے کے علاوہ ظاہری فائدہ بھی ہے کہ انسان اگر نماز کو اس کے ارکان، واجبات اور خشوع و خضوع کے ساتھ ادا کرتا ہے تو نماز برائیوں سے اس کو روکنا شروع کر دیتی ہے۔ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، نماز ایک ایسی واحد عبادت ہے جو آپ کو برائیوں اور منکر کاموں سے روکتی ہے۔ کب؟ جب آپ کی نماز کی طرح ہو جائے تب۔ اور پریشانیوں کے عالم میں نماز سب سے قیمتی سہارا ہے۔ حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں فرماتے ہیں کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم اذا حزبہ امر صلی، جب اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو کوئی تکلیف پہنچتی، کوئی ٹینشن آ جاتی، کوئی آفت اور مصیبت آ جاتی تو آپ نماز پڑھنے لگ جاتے تھے۔ آپ کیا ہے؟ نماز پڑھنے لگ جاتے تھے۔ وَأَمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا لَا نَسْأَلُكَ رِزْقًا نَحْنُ نَرْزُقُكَ، نماز روزیوں کو بھی کھینچتی ہے۔ نماز کیا ہے؟ روزیوں کو بھی کھینچتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اپنے اہل و عیال کو نماز کا حکم دو، وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا، اس پر ڈٹے رہو۔ لا نسألک رزقا، ہم تم سے روزی نہیں مانگتے، نحن نرزقک، ہم تم کو خود روزی دیتے ہیں۔ بہت سارے لوگ کہتے ہیں نا نماز کے لیے دکانیں بند کرنا اور یہ وہ، بہت سارے گراہک واپس چلے جاتے ہیں۔ لا نسألک رزقا نحن نرزقک، اللہ نے اگر نماز پڑھنے کا حکم دیا ہے تو نماز کی وجہ سے آپ کی روزیوں میں کمی اور کوتاہی ہو، ایسا ہو ہی نہیں سکتا۔ خدا کو بھول گئے لوگ فکر روزی میں، خدا کو بھول گئے لوگ فکر روزی میں، خیال رزق ہے، رازق کا خیال کچھ بھی نہیں۔ خیال رزق ہے، رازق کا خیال کچھ بھی نہیں۔ روزی دینے والا اللہ، روزیوں کو سمیٹ رہے ہیں لیکن روزی دینے والے کی فکر نہیں۔ ایسے ہی ہے جیسے کسی کے گھر میں آپ رہ رہے ہو، گھر استعمال کر رہے ہو اور گھر والے کو کوئی فکر ہی نہ ہو۔ کس نے گھر دیا بھائی معلوم نہیں ہے، کس کے گھر میں رہ رہا بھائی معلوم نہیں ہے، کس کا کھا رہا بھائی معلوم نہیں ہے، سب کچھ استعمال ہو رہا اللہ،
روزی اللہ کی، رازق کا ہی پتہ نہیں. اسے کہا 5 مرتبہ نماز پڑھنے کے لیے تو روزی کم ہو جائے گی، یہ فکر ہے. تو اللہ تعالیٰ نے یہاں دیکھی، یہاں نماز میں روزیوں کا ذکر اسی لیے کیا گیا، مفسرین نے ذکر کیا کہ نمازیں روزیوں کو کھینچتی ہیں، روزیوں کے اندر اضافہ کرتی ہیں. سمجھ رہے ہیں؟ تو اس سے کم روزیاں نہیں ہوتی ہیں. اور نماز اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے. آپ فرماتے حبب الی من دنیاکم الطیب والنساء، سنن نسائی کی روایت ہے اور مسند احمد کے اندر بھی ہے کہ تمہاری 2 چیزیں دنیا کی مجھے بڑی پسند ہے. ہماری دنیا میں سے 2 چیزیں مجھے بہت پسند ہے، ایک عورت اور دوسرے الطیب، خوشبو. دنیاوی چیزوں میں سے 2 چیزیں بہت پسند، ایک عورت اور دوسرے خوشبو. اور سے مراد عام عورت نہیں، اپنی عورت. وجعلت قرۃ عینی فی الصلاۃ، اور میری آنکھوں کی ٹھنڈک کہاں رکھی گئی ہے؟ نماز میں. میری آنکھوں کی ٹھنڈک کہاں ہے؟ نماز میں. بہرحال تو یہ نماز اور صبر یہ وہ چیز ہے جس کے ذریعے سے انسان اللہ کی مدد کو طلب کرے. اسی لیے نماز میں سب سے زیادہ دعا کرنی چاہیے اللہ تعالیٰ سے. نماز میں وہ مقامات، انسان تو اس قدر دور ہو چکا ہے دین سے، شریعت کی گہرائی سے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اقرب ما یکون العبد وهو ساجد فاکثروا فیہ الدعاء. بندہ سب سے زیادہ اللہ سے قریب اس وقت ہوتا ہے جب وہ سجدے کی حالت میں ہوتا ہے. کثرت سے دعا کرو سجدے کی حالت میں. سجدے میں دعا نہیں کرے گا، سلام پھیرا نہیں کہ ہاتھ اٹھا لیا. سوچے نماز میں تھا تو دعا نہیں کیا، قربت اللہ تعالیٰ سے تھی، اللہ سے ایک کنیکشن تھا، وہ تو سلام پھیرنے سے ہی ٹوٹ گیا. اس باؤنڈیشن سے آپ باہر آ گئے. جب تک آپ نماز میں تھے اللہ سے قریب تھے، اس سے قربت تھی، اس میں آپ نے دعا کی نہیں. سجدے کی حالت تھی، اس میں آپ نے دعا کی نہیں. تشہود کی حالت تھی، اس میں آپ نے دعا کی نہیں. آپ نے کہا کہ آدمی تشہود کے اندر جب تشہود میں بیٹھا ہوا ہو، صحیح مسلم کی روایت ہے، جب انسان تشہود پڑھ لے، درود شریف پڑھ لے، پھر اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا فَلْيَتَخَيَّرْ مِنَ الْمَسْأَلَةِ مَا شَاءَ. بیٹھنے کی جگہ نہیں ہے، یہ پڑھنے کے بعد جو کچھ تمہیں اللہ سے مانگنا ہے مانگو، یہ قبول ہونے کی جگہ ہے. تو یہ وہ مقامات ہیں جہاں پر سب سے زیادہ دعائیں کرنی چاہیے. لیکن افسوس ہماری فقہ پر، ہماری فقاہت پر اور ہمارے مسلکی تعصب پر کہ سب اس کے نظر ہو گئے. نہ تشہد میں دعائیں معلوم، نہ سجدے میں دعائیں معلوم، لیکن ہاں سلام پھیرنے کے بعد دعائیں نہیں چھوڑنی چاہیے، بلا شبہ مانگنی چاہیے. لیکن نماز کے بعد دعا کرنا اس سے کہیں زیادہ امپورٹنس اور اہم ہے کہ نماز کے اندر دعا کی جائے. نماز کے اندر دعا کی جائے، اللہ رب العالمین سے قربت ہوتی ہے. عبد الرحمن بن عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں، امام ابن حجر رحمہ اللہ فتح الباری کے اندر صحیح سند کے ساتھ سے ذکر کرتے ہیں کہ عبداللہ بن مسعود اور عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کو یہ خبر دی گئی کہ آپ کے بھائی قسم کی وفات ہو گئی ہے، اور وہ راستے میں تھے، سفر میں تھے، سواری پہ سوار تھے. اسی موقع سے ان کو خبر دی گئی کہ آپ کے بھائی قسم کی وفات ہو گئی. فاسترجع، انہوں نے انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھا. ثم تنحى عن الطریق، راستے سے تھوڑا سائڈ میں ہٹے. فاناخا، اپنی اونٹنی کو بیٹھایا. فصلى ركعتين اطال فيهما، 2 رکعت بڑی لمبی پڑھی، لمبی پڑھی، بیٹھے رہے بہت دیر تک. ثم قام وهو يقول، پھر جب کھڑے ہوئے تو لوگوں سے یہ کہتے، اللہ تعالیٰ کہتا استعینوا بالصبر والصلاۃ. بڑی مصیبت آ گئی، میرے اپنے حقیقی بھائی کی وفات ہو گئی، بہت بڑا غم ہے. اس غم کو ہلکا کرنے کے لیے اللہ کی مدد چاہیے، اور اللہ کی مدد کا بہترین راستہ یہ ہے کہ نماز اور صبر کے ذریعے سے مدد چاہی جائے. تو پریکٹیکل کر کے انہوں نے دکھایا. اس کے بعد اللہ رب العالمین کہتا ہے، صبر کی قسمیں اس سے پہلے بیان کی جا چکی ہیں، اگر نہیں تو انشاءاللہ آئندہ آئیں گی. الذین یظنون انہم ملاقو ربہم وانہم الیہ راجعون. کیا کہا تھا اللہ تعالیٰ نے کہ نماز بھاری ہے. نماز کیا ہے؟ بھاری ہے، بڑی چیز ہے، مگر کن لوگوں پر؟
جو اللہ سے ڈرنے والے ہیں، الذین یظنون انہم ملاقو ربہم، جو یقین رکھتے ہیں. یہاں ظن کا مطلب گمان کا نہیں ہے، یہاں ظن کا مطلب الیقین ہے. یہاں ظن کا مطلب کیا ہے؟ الیقین. وہم بالآخرۃ یوقنون، اور وہ آخرت پہ کیا ہے؟ یقین رکھتے ہیں. تو الذین یظنون انہم ملاقو ربہم، جو اپنے رب سے ملنے کا یقین رکھتے ہیں، ملاقات کا یقین رکھتے ہیں، اور جو یہ جانتے ہیں کہ ہم اسی کی طرف لوٹ کر جانے والے ہیں، اسی کی طرف لوٹنے والے ہیں، تو ان کے لیے نماز کیا ہے؟ آسان ہے. ان کے لیے نماز کیا ہے؟ آسان. اور جو اللہ سے ملاقات کی امید نہیں رکھتے ہیں، قیامت پر ایمان جن کا کمزور ہے، نماز ایسے لوگوں کے لیے کیا ہے؟ بڑی بھاری چیز. جن پر ایمان ہے، جو جانتے ہیں کہ جیسے ہی مریں گے اور قیامت کے دن جیسے اٹھائے جائیں گے، سوال و جواب سب سے پہلے نماز سے ہوگا، تو آدمی کہے گا پہلا سوال تو کم سے کم درست کر لیں، کیونکہ اس سے کانفیڈنس پیدا ہوتا ہے، جواب دینے میں آسانی ہوتی ہے. اور جب پہلے ہی سوال میں پکڑ لیے جائیں گے، گھر لیے جائیں گے، تو پھر مشکلات بڑھتی چلی جائیں گی. اس لیے انسان کو اپنی نمازوں کے بارے میں سب سے زیادہ فکر مند ہونا چاہیے. ام عائشہ رضی اللہ عنہ کہتی ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں کام کاج کر رہے ہوتے اور بات چیت گفتگو کرتے، اس کے بعد جیسے ہی اذان ہوتی ایسے ہم سے دور ہو جاتے جیسے میں آپ کو نہیں جانتی ہوں، آپ مجھے نہیں جانتے. سارے تعلق ختم ہو گئے، کیونکہ اللہ کی طرف سے بلاوا. اور ہم اور آپ، آذان ہو، اقامت کا ہو رہی ہو، جماعت کری ہو، گپ شپ چلتا رہتا. کتنی محبت ہوتی ہے کہ اللہ کی محبت پہ غالب. اسی کو کہتے ہیں کہ دوستوں سے محبت، بیویوں سے محبت، بچوں سے محبت اتنی زیادہ ہے جو اللہ کی محبت پہ غالب ہے کہ ایک طرف اللہ کی آواز، اللہ آواز دے رہا حی علی الصلاح حی علی الفلاح، ادھر توجہ نہ ہو کر کے کیا ہے؟ لگی ہوئی ہے توجہ. یہی کہتے ہیں کہ اللہ سے زیادہ محبت بچوں سے کرنا، اللہ سے زیادہ محبت اولاد اور دوستوں سے کرنا. تو یہ 4 آیات تھی جس میں اللہ رب العالمین نے خاص طور سے ان اہم چیزوں کا حکم دیا جو ہماری زندگیوں سے متعلق ہے. اور یہی حکم کیا ہے؟ بنی اسرائیل کو بھی دیا گیا تھا. یہی حکم کیا ہے؟ بنی اسرائیل کو بھی دیا گیا تھا. اب اس کے بعد دوبارہ اللہ رب العالمین بنی اسرائیل کو اپنی نعمتوں کا کوئی یاد دہانی کرا رہا ہے اور آخرت وغیرہ سے ڈرا رہا ہے. اگلی آیات میں انشاءاللہ رب العالمین اس کا ذکر ہوگا.